بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ لگ بھگ 20-22 سال نوجوان تھا، اپنی بوڑھی ماں کو ساتھ لیا تھا۔ دونوں ہی معمولی سا لباس پہنے ہوئے تھے، چہرے سے غریبی صاف عیاں ہو رہی تھی۔ اتنے بڑے ہوٹل کی چمک دمک دیکھ کر بوڑھی عورت عجیب حسرت بھری نگاہوں سے ہوٹل کے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بچوں کی سی خوشی اور چمک تھی، جیسے بچوں کو کسی نئے کھلونے کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ وہ لڑکا میرے ہوٹل کے ملازم سے کہنے لگا، جناب آج میری ماں کا جنم دن سالگرہ ہے۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی سالگرہ پر شہر کے سب سے مشہور اور بڑے ہوٹل میں کھانا کھلواؤں گا۔ میں قریبی کاؤنٹر پر کھڑا ہوٹل کا حساب دے رہا تھا، مجھے ان کی گفتگو صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ لڑکے کا جملہ سن کر میں ان کی طرف ہم تن گوش ہو گیا۔ میرے ملازم نے ان کی ظاہری حالت دیکھ کر بھانپ لیا تھا کہ وہ یہاں کے اخراجات ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس نے ہوٹل کے مینیجر کو بلا کر کہا، جناب یہ لڑکا اپنی ماں کو یہاں کھانا کھلوانے لایا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہاں کے اخراجات برداشت کر پائے گا۔ اور جناب ان لوگوں کے لباس بھی گندے اور میلے ہیں، ان کے بیٹھنے سے ہماری نشستیں خراب ہونے کے امکانات واضح ہیں۔ یہ باتیں میرے ساتھ ساتھ ان دونوں ماں بیٹے نے بھی سنی۔ اس بوڑھی عورت کے چہرے کی ساری چمک اور خوشی ایک پل میں ہوا ہو گئی۔ لیکن میرا مینیجر سمجھدار شخص تھا، اس نے ملازم سے کہا، تم جاؤ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اور وہ لڑکے کے پاس آ کر بولا، دیکھو بیٹا معاف کرنا، مجھے ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، مگر یہاں کے اشیائیں خورد و نوش بہت مہنگی ہیں اور قیمتی ہیں، کیا آپ بل چکانے پر قادر ہو؟ یہ سنتے ہی لڑکا قدرے ہچکچایا اور دھیرے سے ڈرتے ہوئے بولا، یہاں کی سب سے سستی اشیاء خورد و نوش کیا ہے اور کیا دام ہوں گے اس اشیاء کے، کیونکہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے مینیجر کو دیکھ رہا تھا۔ مینیجر اسے دیکھتے ہوئے لمبی سی سانس کھینچتے ہوئے بولا، بیٹا یہاں کی سب سے سستی چیز چائے اور کیک کا 1/4 ٹکڑا ہے، جس سے کسی کا پیٹ بھرنا دور، تھوڑی دیر بعد منہ میں ذائقہ بھی باقی نہیں بچتا، اور اس کے دام بھی 1000 روپے ہیں۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھی عورت اپنے بچے کو گلے لگاتے ہوئے بولی، بیٹا رہنے دیں، ہم اپنے محلے کے کریم بخش کے یہاں سے بریانی کھا لیں گے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور وہ دونوں جانے کے لیے مڑ گئے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میری بھی آنکھیں بھر آئی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی، میں نے انہیں آواز دے کر رکا لیا اور بڑے احترام کے ساتھ انہیں کھانے کی میز پر لے آیا۔ پھر اپنے ملازم کو بلا کر کہا، ان لوگوں کو جو کچھ بھی چاہیے دے دو، لیکن دام مت لینا۔ بوڑھی عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعاؤں سے نوازنا شروع کر دیا۔ میں نے پیار سے بوڑھی ماں کو مذاقہ کہا، ماں پہلے کھانا کھا لیں، کہیں میرا ارادہ نہ تبدیل ہو جائے۔ بوڑھی ماں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آج میں نے جو کمایا ہے ابھی تک کے مقابلے میں ذرا برابر بھی نہیں۔